एक मिनट बंद अस्सलाम करो। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल स्पेशल विद राजा शौकत। आज हम दो मौज़ूआत पे बात आपसे करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन और दूसरा जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम आने जा रही है उस पे। तो पहले हम बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन हुए उस पे। बिल्कुल बिल्कुल जो तवक्कुआत थी उनके बरक्स जो रिज़ल्ट है वो आया है। क्योंकि इस्लामाबाद में रहने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, जो लोग हैं, जो वकला हजरात हैं, उन में यही एक तज्जिया किए जा रहे थे कि इस दफ़ा जो हामद खान ग्रुप है, जो पीटीआई की के मंजूर नज़र भी हैं और पीटीआई के वो अहदेदार भी हैं, तो उनका ग्रुप जो है और वकला का जिस तरह पीटीआई के साथ और उनके साथ लगाव है या वकला उनकी तरफ आ रहे हैं, तो इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो जो हामद खान ग्रुप है वो भारी अक्सरियत से विन कर जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी कोशिशों के बाद हर जब भी कोई इलेक्शन लड़ने जाता है तो वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो हुकूमती इत्तेहाद के जो कैंडिडेट थे वो थे मियाँ रऊफ़ अता साहब। वो भी एक मजबूत उम्मीदवार थे और वो मौलाना फजलुर रहमान JUI के वो रुकन भी हैं, अहदेदार हैं। उनकी वाइफ जो है वो बलूचिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान साहब की MPA की वो मेंबर भी है। तो इस लिहाज से भी जो जितने भी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है उनकी उनको भरपूर हमायत हासिल थी। इसी तरह हुकूमत तो थी। जो हमारे वज़ीर कानून हैं नज़ीर आज़म तारड़ साहब, उनकी PP की हिमायत थी, MQM की थी, ANP की थी। ANP की हिमायत थी क्योंकि ANP का एक जो KPK में एक अच्छा वकला का एक नेटवर्क है, तो शायद इसीलिए KPK से जो PTI के जो हामद खान के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट थे सदारत के मुनीर काकड़ साहब, उनको वो किसी भी स्टेशन से KPK से जीत नहीं पाए। और इस्लामाबाद की में हम आते हैं तो कल रिज़ल्ट जब गिनती जारी थी तो हर एक यही सोच रहा था कि हामद खान जो ग्रुप है वो भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि एक हवा बनी हुई है, वकला एक तहरीक भी चलाने की बातें कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं हामद खान साहब। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और जो हुकूमती इत्तेहाद के जो आसमा जिलानी ग्रुप के जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे मियाँ रऊफ़ अता साहब, वो अच्छी खासी लीड से जो सदर हैं वो मुंतखब हो गए हैं। एक हुआ है कि जो 5 सीटें थी, जिसमें एक बड़ी अहम सीट थी जनरल सेक्रेटरी की, वो हामद खान ग्रुप जो है वो भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। तो हुकूमत का, क्योंकि इसलिए हुकूमत की मशीनरी भी उनके साथ थी, जितने भी उनकी जिस सूबे में हुकूमत है वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी। जितने अटारनी जनरल, वज़ीर कानून जो हो सकता था उन्होंने ज़ोर लगाया और उसके जो कैंपेन की जो उन्होंने सारी एफ़र्ट की उसका उनको रिज़ल्ट भी मिला। और जो मियाँ रऊफ़ साहब हैं वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब हो गए। दूसरी बात हम करते हैं आपसे, जो चंद दिन रोज़ पहले हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम का जो बिल है वो पास करवाया था असम्बली से, वो कानून का हिस्सा भी बन गया है। शायद जो हुकूमत की तवक्कुआत थी कि इस बिल के मंजूर होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का जो
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس میں وہ بینچز جو ہیں کچھ تشکیل دیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور اپنی مرضی کے جو ججز ہیں ان کو ہم اس میں شامل کروائیں گے تاکہ حکومت کے لیے کوئی آنے والے وقت میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے بعد مولانا صاحب نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ مولانا صاحب کا جو بھی ایک مسودہ تھا اس پہ منوان حکومت نے آمین بھی کیا اور ان کی بات مانی اور اس کو اسمبلی سے پاس کروایا۔ تو تھوڑا سا اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ جو بھی سینئر موسٹ جج جو ہوگا آپ نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اسے لگانا ہے۔ یہ شاید ان کا آپس میں کوئی وعدہ شدہ انہوں نے حکومت نے کیا ہوا تھا مولانا صاحب سے، جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ تھے، ان کو انہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا، انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کو بنایا۔ یہ بھی ایک مولانا صاحب کی حکومت کے ساتھ ناراضگی ہے اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی حکومت جو ہے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اسمبلی میں لانے کی تیاریاں کر رہی ہے تاکہ وہ منظور ہو جائے۔ اس میں ایک تو جو رہ گئی تھیں شکیں جو مولانا صاحب نے دی تھی اس مسودے میں سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی تھی اس میں سے ابھی حکومت کی کوشش ہے کہ وہ جو شکیں ہیں ان کو ہم منظور کروا لیں 27ویں ترمیم کی شکل میں، جس میں ایک تو ملٹری کورٹ ہے، دوسرا جو آئینی بینچ بنے گا اس میں سے پہلے وہ 3 ججز ہیں وہ جو چیف جسٹس صاحب نے لائے ہیں، جس میں ایک خود ہے یحییٰ افریدی صاحب، ساتھ وہ جو حکومت کے مخالف ہی سمجھے جاتے ہیں جسٹس منیب اور منصور علی شاہ صاحب، ان کو لے کے آئے وہ، کیونکہ ان سے وہ سینئر موسٹ وہ جج تھے، انہیں کو لے کے آئے وہ، انہوں نے ایک جو بینچ ہے وہ تشکیل دے دیا اور آگے وہی جو 3 ممبران ہیں وہی آنے والے وقت میں جو بھی کیس کی سنوائی ہوگی سننے کے وہی جو 3 جج ہیں وہ کمیٹی جو بنی ہے وہی ان بینچز تشکیل دے گی۔ لیکن حکومت کو یہ شاید قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل بھرپور کھلا وہ مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ان کا کہنا ہے۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی اس کی بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو خورشید شاہ صاحب ہیں جو اس کی کمیٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تو لگتا نہیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ پاس ہو سکے، کیونکہ مشکلات اس میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ اگر ہونا ہوتا تو یہ اسی 26ویں آئینی ترمیم میں یہ جو شک ابھی وہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ منظور کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکومت کا یہی ابھی کوشش ہے کہ ہم 3 چیزیں کر لیں، ایک ملٹری کورٹ، دوسرا جو ججز کی تعداد 3 ہے اس کو ہم 5 کر لیں، اور تیسرا اور مزید جو سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ 1 درجن 2 درجن اور جو ہیں اپنے مرضی کے پسندیدہ لوگ، ایک تو ان کو اکاموڈیٹ بھی کر دیا جائے گا اور اپنی مرضی کی اکثریت جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ میں اور جج لے آئیں، تاکہ ہماری جو اکثریت ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لانگ ٹرم ہمارے کام بھی آ سکے۔
تو ابھی دیکھنا دیکھیں حکومت کی کوشش ہے کہ اس کو اگلے 2-4 دنوں میں آئینی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروا لیا جائے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ذرا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر مولانا صاحب مان بھی گئے تو مولانا صاحب نے پہلے جیسے اپنے سمجھیں کہ اتنے چکر لگوائے ہیں حکومتی اتحاد کو کہ شاید وہ جو رستے ہیں وہ بھی جنوں کہندے نا کہ گلیاں نیویاں کر دتیاں نے، وہی صاحب تھا۔ تو مولانا صاحب امید تو نہیں ہے کہ اتنے جلدی ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ پہلے بھی وہ تھوڑا وعدہ خلافی کی گئی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند بھی آئے گی۔ اگر پسند آئے تو جناب ہمارے اس چینل کو کیپیٹل اسپیشل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں ان سے آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ آیا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔